بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس تھرڈ ایئر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور گرامر جو ہے ہم آج کل جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کی بار بار جو ہے پریکٹس کریں، کیونکہ یہ جو ہے رٹا لگانے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کے جو ٹاپکس کے اینڈ پہ جو آپ کے قرآنی نصاب سے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، ان پہ غور کریں، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے قواعد یاد کریں، اور پھر اس کی پریکٹس کریں۔ آپ جو آپ کے جو ہے نصابی قرآنی آیات سے جو اس کی مثالیں دی گئی ہیں، تو آپ کے لیے اس گرامر کو، عربی گرامر کو سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ کل ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے بارے میں، اور پھر ان کی مثالیں بھی آپ کے نصابی قرآنی آیات سے دی تھیں، جیسے مرکب اضافی اور توصیفی، دو اسموں کا ایسا مجموعہ مرکب اضافی کہ جس میں ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہو، مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس طرح سے مرکب توصیفی دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کی اچھائی، برائی یا کیفیت کو بیان کر رہا ہو، جیسے کہا جائے راجل صالح، اور پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور پھر جو کیفیت، اچھائی برائی بیان کی جا رہی ہو موصوف کی، اسے صفت کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی اگزامپل آپ نے دیکھی تھی، عدو مبین، کھلا دشمن، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ اعراب میں واحد مذکر ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں جو ہے صفت ہمیشہ موصوف کے مطابق آتی ہے، اور اس کو پہچاننا آسان ہے۔ جیسے عدو مبین میں عدو موصوف جو ہے اور مبین اس کی صفت ہے، تو دونوں پہ پیش ہے۔ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ امت واحدہ، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، ایک قوم۔ قرضاً حسنہ، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، قرض حسنہ۔ القوم الکافرین، قوم کافرین۔ شقاق بعید، سخت مخالفت۔ ایام اخر، دوسرے ایام۔ اور الخیط الابیض، سفید ڈورا۔ اور الشہر الحرام، حرمت والا شہر۔ آیات بینہ، واضح نشانی۔ فئات کثیرات، بڑی جماعت۔ ذریۃ ضعفاء، کمزور اولاد، وغیرہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسم فاعل۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو ظاہر کرے جس سے فعل سرزد ہوا ہو، مثلا فاعل، کرنے والا، ذاہب، جانے والا، آکل، کھانے والا، وغیرہ۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو ظاہر کرے جس سے کوئی فعل سرزد ہو، مثلا ذاہب، جانے والا، اس سے جانے کا فعل جو ہے سرزد ہوا ہے۔ آکل، کھانے والا، اس سے کھانے کا فعل جو ہے سرزد ہوا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ آسان ہے کہ ثلاثی مجرد جس میں حروف کی تعداد 3 ہو، اس سے اسم فاعل جب بنایا جائے گا تو وہ فاعل کے وزن پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں گے، عین کلمہ کے نیچے زیر ڈالیں گے، اور لام کلمہ پر تنوین دے دیں تو اسم فاعل بن جائے گا۔ مثلا شاربا سے شاربن، اور پھر کاتبہ سے کاتبن، ناصرہ سے ناصرن۔ شاربہ پینا، شاربن پینے والا، اور کاتبہ لکھا، اور کاتبہ سے کاتبن فاعل کے وزن پہ لکھنے والا۔ اس طرح سے ناصرہ سے ناصرن، مدد کرنے والا۔ اب اس کی جو ہے وہ گردان دیکھتے ہیں۔ اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اور 3 صیغے جو ہیں مذکر کے ہیں اوپر والے، اور پھر 3 صیغے جو ہیں مؤنث کے ہیں۔ ناصرن، ایک مدد کرنے والا۔ اب اس کو جب تثنیہ 2 بنائیں گے، اس کے آخر میں نون زیر کا اضافہ کریں گے۔ ناصرانی، 2 مدد کرنے والے۔ جمع کیا ہوگی؟ ناصرون، سب مدد کرنے والے۔ اس طرح سے
مؤنث ناصراتن، اس میں تن جو ہے وہ کیا ہے، تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، تو ناصرن کی جمع آ جائے، ناصرن مذکر ہے تو ناصراتن مؤنث ہے، ناصراتن ناصراتانی اور پھر ناصراتن، تین مؤنث کے سیغے، واحد تثنیہ جمع کے اور تین ہی مذکر کے اور تین ہی مؤنث کے، ناصرن ناصرانی ناصرونا ناصراتن ناصراتانی ناصراتن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے، ثلاثی مزید فی سے بھی، اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ماضی کے سیغوں سے جو ہے فاعل ان کے وزن پہ اسم فاعل کی گردان آتی ہے، جیسے ناصرہ سے ناصرن، شاربہ سے شاربن، ذاہبہ سے ذاہبن، اکلہ سے آکلن، کاتبہ سے کاتبن۔ پھر اس کے 6 سیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، ناصرن ناصرانی ناصرونا ناصرتن ناصرتانی ناصراتن۔ اس طرح سے اگر ہم شاربہ سے کرتے ہیں تو شاربن شاربانی شاربونا شاربتن شاربتانی شارباتن، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اسم مفعول کی طرف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو۔ اسم فاعل کیا تھا؟ جس سے فعل واقع ہو، جس سے فعل سرزد ہو۔ اب اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کے لیے استعمال ہو جس پر فعل واقع ہو، جیسے ناصرن کیا تھا؟ اسم فاعل تھا، منصورن کیا ہے؟ مدد کیا ہوا، کہ مدد کرنے والے نے جس کی مدد کی ہے وہ اسم مفعول کہلائے گا، تو وہ ناصرہ سے منصورن مفعولن کے وزن پہ آئے گا۔ اس طرح سے حامدن سے محمودن اسم مفعول کے وزن پہ آئے گا، تعریف کیا، حامدن تعریف کرنے والا، محمودن تعریف کیا گیا یا جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اب ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ وہی ہے جو اسم فاعل کا تھا، کہ فاعل کے وزن پہ جو ہے وہ گردان آئے گی۔ اس طرح سے اسم مفعول جو ہے ثلاثی مجرد سے کوئی بھی صیغہ لیں، جیسے شاربہ سے مشروبن، اس طرح سے جو ہے کاتبہ سے مکتوبن، ناصرہ سے منصورن وغیرہ۔ تو طریقہ کیا ہوگا کہ میم مفتوح میم زبر جو ہے شروع میں آئے گی اور فا کلمہ کو، اگلا کلمہ فا جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، اس کے بعد عین کلمے کو پیش دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک واو ساکن کا اضافہ کریں گے، جیسے مکتوبن میں واو ہے، محمودن میں واو ہے، مشروبن میں واو ہے، اس کو ساکن کا اضافہ کریں گے، واو ساکن کا، اور پھر کیا کریں گے کہ آخری جو حرف ہے اس کو تنوین دیں گے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مفعولن۔ شاربہ سے مشروبن، حامدن سے محمودن، کاتبہ سے مکتوبن، ناصرن سے منصورن وغیرہ۔ اب اس کی گردان کے بھی 6 ہی صیغے آئیں گے، 3 مذکر کی اور 3 مؤنث کے، جیسے مقتولن، مقتولانی، مقتولونا، مقتولتن، مقتولتانی، مقتولاتن۔ اب اس کو اگر ناصرہ سے کریں گے تو ناصرن اسم فاعل ہے، منصورن اسم مفعول ہے، منصورن، منصورانی، منصورونا، منصورتن، منصورتانی، منصوراتن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول۔ اسم فاعل جو ہے وہ فاعلن کے وزن پہ اس کی گردان آئے گی اور اسم مفعول مفعولن کے وزن پہ اس کی گردان آئے گی۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس سے کام سرزد ہوا ہو کام کرنے والے کو، جیسے ناصرن مدد کرنے والا، ذاہبن جانے والا، آکلن کھانے والا، شاربن پینے والا، قاتلن قتل کرنے والا۔ اور اسم مفعول جس پر وہ فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہو وہ اسم مفعول کہلائے گا، جیسے مقتولن یا منصورن، منصورانی،
منصورونا، منصوراتن، منصوراتانی، منصوراتن۔ ہاں جی، ثالثہم ہم نے جو ہے گرامر میں سے ہم نے مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور پھر اسم فاعل، اسم مفعول، اور اس سے قبل ہم نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے کیا کیا تھا، جملہ اسمیہ، اور پھر ہم نے کیا تھا جملہ فعلیہ۔ ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ عربی زبان میں وہ جملہ جس میں پہلا جز اسم ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلا الرسول امین میں الرسول پہلا جز اسم ہے، امین جو ہے دوسرا جز جو ہے یہ اس کی خبر ہے جو بھی، تو وہ جملہ جس میں پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ الرسول امین، رسول امانت دار ہے۔ الرسول کیا ہے؟ یہ اسم ہے، تو یہ جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جیسے العبد الفقیر، عبد جو ہے اسم ہے تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ الطالب ناجح، طالب علم جو ہے کامیاب ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اب جملہ فعلیہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عربی زبان میں جس کلام تام یا جملے میں فعل پہلے آئے، جس جملے میں اسم پہلے آئے جملہ اسمیہ کہلائے گا، جس میں فعل پہلے آئے اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جیسے سامع اللہ لمن حمیدہ، سامع کیا ہے؟ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ جاء احمد، احمد آیا، یہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو رہا ہو۔ اب آئے مرکب اضافی کی طرف۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں دو کلمات ہوں، دونوں اسم ہوں، اور پھر ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کیا گیا ہو۔ مثلا رسول اللہ میں اسم جو ہے رسول، اس کا تعلق جو ہے دوسرے اسم یعنی اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارکان الاسلام میں ارکان کا تعلق دوسرے اسم یعنی اسلام کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں دو کلمات ہوں، دونوں اسم ہوں، اور پھر ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کیا گیا ہو، مرکب اضافی کہلائے گا۔ اب اس کی اگزامپل کیا تھی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے قدم، اور اس میں کاکے کی اس کے میننگ میں پایا جاتا ہے۔ صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز۔ ابن السبیل، مسافر، اور پھر یہ کہ مضاف پہ پیش آتی ہے، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ وہ مرکب ناقص جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی اچھائی، برائی یا کیفیت کو بیان کر رہا ہو تو وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ کیفیت بیان کرنے والے کلمے کو اسم صفت، اور جس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہو، جس کی اچھائی برائی بیان کی جا رہی ہو اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے المومن الصالح میں نیک مومن، المومن کیا ہے؟ موصوف ہے، الصالح اس کی صفت ہے۔ اب اس کی مثالیں جو ہیں قرآن مجید سے کیا ہیں؟ عدو مبین، کھلا دشمن، عذاب علیم، دردناک عذاب، امت واحدہ، ایک قوم، قرضاً حسنہ، قرض حسنہ، القوم الکافرین، قوم کافرین، شقاق بعید، سخت مخالفت، ایام اخر، دوسرے دن۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آج جو ہے وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے بارے میں پڑھا۔ اسم فاعل کیا ہے؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو ذات کو ظاہر کرے جس سے کوئی فعل جو ہے سرزد ہوا ہو۔ مثلا فاعل، ذاہب، کاتب، شارب، ناصر وغیرہ۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ماضی کے صیغے کو لیں اور فاعل کے صیغے میں اس کو تبدیل کر دیں۔ شاربہ سے شاربن، اور کاتبہ سے کاتبن، اور ناصرہ سے ناصرن۔ اب اس کی گردان جو ہے 6 صیغے آئیں گے اس کے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، ناصرن، ناصرانی، ناصرہ، ناصرون، ناصرتن، ناصرتانی، ناصراتن۔
اور شاربہ سے کریں گے شاربن، شاربانی، شاربونا، شارباتن، شارباتانی، شارباتن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے اسم مفعول کو پڑھا تھا۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہو، جیسے منصور مدد کیا، جس کی مدد کی گئی ہو، محمود جس کی تعریف کی گئی ہو، اور ناصر اسم فاعل ہے، منصور اسم مفعول ہے۔ اس طرح سے حامد جو ہے اسم فاعل ہے، محمود اسم مفعول ہے۔ اور پھر اس ثلاثی مجرد سے کوئی بھی ماضی کا صیغہ لیں اور اس کو مفعول میں چینج کر دیں تو وہ اسم مفعول بن جائے گا۔ اب اس کی گردان کو غور کیا جائے تو یہ بھی 6 صیغوں پر مشتمل ہے۔ مذکر کے 3 صیغے ہیں، مقتول، مقتولانی، مقتولون، اور اس طرح سے مؤنث کے بھی 3 صیغے ہیں، مقتولاتن، مقتولاتانی، مقتولاتن۔ مقتولن ایک قتل کیا ہوا مرد، اس کا اسم فاعل کیا بنتا ہے؟ قاتلن۔ مقتولانی، قاتلانی، 2 قتل کیے ہوئے مرد، قاتلانی 2 قتل کرنے والے مرد۔ مقتولون زیادہ قتل کیے ہوئے مرد، اور قاتلون زیادہ قتل کرنے والے مرد، اسم فاعل۔ اس طرح سے مقتولاتن جو ہے اسم مفعول ہے، مؤنث ہے واحد، تو اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ قاتلاتن، مقتولاتن۔ اس طرح سے قاتلتانی کا اسم مفعول کیا ہے؟ مقتولتانی۔ اس طرح سے اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ قاتلاتن، تو اسم مفعول کیا ہوگا؟ مقتولاتن وغیرہ۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ہے کافی گرامر جو ہے کر لی ہے۔ اب آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی ڈیفینیشن یاد کریں، ان کی ایگزامپلز یاد کریں، اسم فاعل اور اسم مفعول کی جو ہے وہ گردانیں یاد کریں، جملہ اسمیہ سے کیا مراد ہے، جملہ فعلیہ سے کیا مراد ہے، اور اس طرح سے مرکب توصیفی کیا ہے، مرکب اضافی کیا ہے، اسم فاعل کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، یا آپ اس کے آنسر جو ہے یا اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کومنٹس میں مجھے اس کا رپلائی کریں، تاکہ میں بھی یہ جان سکوں کہ آپ کو کس حد تک جو ہے گرامر کی سمجھ آ رہی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے فعل افعال جو ہے فعل کی قسمیں کریں گے، اور اس میں فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول، اس طرح سے فعل مضارع معروف اور پھر فعل مضارع مجہول۔ انشاءاللہ کل والے لیکچر میں ہم ان کی ڈیفینیشن اور ان کی گردانیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔